بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ومن لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا بما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه محمد. آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 213 کی تلاوت کی کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو مبعوث فرمانے کا ذکر کیا ہے اور ان کے ساتھ کتابیں نازل کرنے کا ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ انبیاء کیا کرتے تھے، کس لیے آتے تھے اور ان کے ساتھ اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کا کیا مقصد تھا۔ انشاءاللہ 5 راتوں میں اسی آیت کریمہ اور ظاہر کے چند دیگر آیات آپ کی خدمت میں ان کا معنی اور مفہوم پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی اور در حقیقت یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے گی، مقصد اس بات کو سمجھنا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اور برحق کہتے ہیں، حقیقت بھی یہی ہے، جب ہم کہتے ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام رسول اللہ کے والد سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور بالخصوص جب ہم کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام والد سے رسول اللہ ہے، یہ والد سے انبیاء ہے، تو اس وراثت کا کیا مطلب ہے؟ اس وراثت کا بظاہر یہ مطلب ہے کہ جو کچھ انبیاء نے، جو انبیاء کے مقاصد تھے، جو انبیاء چاہتے تھے، جو انبیاء کے اہداف تھے، وہ سارے کے سارے وراثت میں امام کو ملتے ہیں۔ یعنی امام بھی بالکل، امام نبی نہیں ہوتا لیکن نبی کی محنت کا محافظ ہوتا ہے۔ نبی جو چیز انسانوں کو دے کر گیا ہے، امام کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ چیز بالکل اسی شکل میں انسانیت کے لیے محفوظ رہے، چونکہ حق میں اگر رد و بدل کر دیا جائے تو پھر حق نہیں رہتا، ملاوٹ کر دی جائے۔ اللہ نے قرآن میں منع فرمایا اہل کتاب کو، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب کیوں حق کے ساتھ باطل کو ملاتے ہو اور یہ کام کیوں کرتے ہو؟ وتکتمون الحق، حق کو چھپاتے ہو۔ اگر حق کے ساتھ باتیں مل جائے
تو پھر حق واضح رہے گا یا چھپ جائے گا؟ حق چھپ جائے گا، شکل بدل جائے گی۔ تو امام کا فریضہ کیا ہوتا ہے؟ وارث نبی ہونے سے کیا مراد ہے؟ امام کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ نبی جو محنت کر کے گیا ہے اسے تحریف سے محفوظ رکھے، اپنی امت کو وہ جس راستے پر چھوڑ گیا ہے امام اپنی پوری کوشش کرے، حتیٰ کہ اسے اپنی جان دینی پڑے، حتیٰ کہ اسے اپنا خاندان دینا پڑے، لیکن وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کا فریضہ یہ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، کہ جیسے بھی حالات ہو جائیں اس دین کی حفاظت کی جائے گی۔ اب خود بخود اگر آپ توجہ فرمائیں تو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ ائمہ نے کیا کیا، بالخصوص اگر یہ جاننا چاہتے ہیں امام حسین کس ہدف کے پیچھے تھے، کیا ہدف حاصل کرنا چاہتے تھے، تو ہم سب جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے، امام حسین دین اسلام کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، امام حسین رسول اللہ کے وارث تھے۔ پھر جس چیز کی امام حسین حفاظت کرنا چاہتے تھے وہ ہمارے لیے کتنی اہم ہونی چاہیے، ساری کائنات سے زیادہ اہم ہونی چاہیے۔ اور کوئی چیز انسان کے لیے بہت زیادہ اہم ہو تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ انسان اس کو پہلے اچھی طرح دیکھے اور سمجھے کہ وہ ہے کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے دین بچایا، وہ دین ہے کیا؟ جب تک یہ نہیں سمجھیں گے تب تک ہو سکتا ہے امام حسین کے نام پر کسی اور چیز کے پیچھے لگا دیا جائے۔ جس تحریف سے امام حسین علیہ السلام اسلام کو بتانا چاہتے تھے، امام حسین کے نام پر وہ تحریف کر کے ہمیں اس چیز کے پیچھے لگا دیا جائے۔ تو اہم ترین چیز کیا ہے؟ نبیوں کے مقاصد کو سمجھنا، نبوت کو پہچاننا۔ خود بخود سمجھ آ جائے گا کہ نہ صرف ایک امام حسین بلکہ سارے کے سارے ائمہ کیا چاہتے تھے، اور ساتھ یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ جب امامت کے سلسلے کا 12واں امام جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ کیا چاہتے ہیں۔ ایک سوال پڑھ دیجیے محمد والے۔ تو ایک دفعہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیں اور پھر انشاءاللہ اس پر ہم بات کا آغاز کریں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 213۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین، ان سب کی وضاحت کروں گا، لوگ ایک امت تھے سے کیا مراد ہے۔ فبعث اللہ النبیین، تو اللہ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا، بعثت انبیاء فرمائی۔ بعثت کا، بعثہ کا عام طور پر آپ جب ترجمہ پڑھیں گے تو یا تو لکھا ہوگا مبعوث فرمائے نبی، یا لکھا ہوگا انبیاء بھیجے، لیکن انبیاء بھیجے کے اندر وہ معنی بیان ہی نہیں ہو رہا، نہ ہو سکتا ہے جو در حقیقت بعثہ کا معنی، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ تو اللہ نے نبیین مبعوث فرمائے، ان کی بعثت فرمائی۔ وہ نبی کون تھے؟ مبشرین و منذرین، دو بنیادی خصوصیات تھی انبیاء کی۔ ایک کیا کرتے تھے؟ مبشرین، خوشخبری سنانے والے۔ دوسری صرف خوشخبری نہیں، ومنذرین، خبردار کرنے والے۔ بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو، اور انذار جس سے منذرین ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی آنے والے خطرے سے خبردار کرنا، کہنا کہ یہ کام کرو گے
تو پھر اس ہلاکت کا، اس برے نتیجے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خوشخبری کیا ہوتی ہے؟ انبیاء کی خوشخبری بھی کچھ شرائط کے ساتھ ہوتی ہے، اور انبیاء کا خبردار کرنا بھی کچھ شرائط کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلا نبی خوشخبری کہتا ہے، یہ دیتا ہے کہ اگر جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو گے تو اس نتیجے کا وعدہ کرو گے، اور اگر نہیں کرو گے تو اس برے نتیجے کا وعدہ کرو گے۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ تو اللہ نے انبیاء مبعوث فرمائے جو خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے تھے، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان نبیوں کے ساتھ اللہ نے کتاب نازل فرمائی، قانون، اپنا آئین نازل فرمایا، بالحق، حق پر مبنی، حقائق پر مبنی۔ اللہ کے جو اس کائنات کی ہر چیز کا خالق بھی ہے، سب سے زیادہ حقائق کا، حقیقتوں کا جاننے والا، تو اس نے جو کتاب نازل کی، جو کتابیں نازل کی انبیاء کے ساتھ، ان کتابوں میں حقائق بیان کی۔ یہ کس لیے کیے اللہ نے؟ توجہ فرمائیے، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ لوگوں کا جس چیز میں اختلاف ہو جائے اس اختلاف کا اللہ فیصلہ کر دے۔ یہ ہے آسمانی کتاب کا مقصد۔ اب یہاں اگر آپ غور کریں تو یہ آیت ہم سے کہہ رہی ہے کہ ہمارا کوئی اختلاف ایسا نہیں ہے جس کا راہ حل اللہ کی کتاب میں بیان شدہ اصولوں میں موجود نہ ہو۔ آج بھی، گزشتہ کل بھی، اور آنے والے کل میں بھی جتنے اختلافات پیش آئیں گے، ان اختلافات میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن میں ایسے اصول بیان کر دیے ہیں کہ اگر جن کا لحاظ کیا جائے تو وہ اختلافات لڑائیوں کی شکل اختیار اور پارٹی بازیوں کی شکل اختیار نہیں کریں گے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے اصولوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب یہ فرما کہ اللہ نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی، انبیاء کے ساتھ کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کا جس چیز میں اختلاف ہو اس کا اللہ فیصلہ کر دے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بڑا شکوہ فرماتا ہے، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، فرمایا کہ اور ان میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی ہم لوگ۔ البتہ یہ بات پچھلی قوموں کی ہو رہی ہے، چونکہ ابھی تو قرآن نازل ہو رہا ہے جب یہ آیات اتری، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ جس بات سے اللہ نے پچھلی قوموں کا خبردار کیا، بتایا کہ جن کو ہم نے پہلے کتابیں دی تھی، افسوس یہ کہ بجائے اختلافات کو کتاب کے اصولوں کے سامنے کی روشنی میں حل کرنے کے، انہوں نے اسی کتاب کے بارے میں اختلاف شروع کر دیا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اگر مسلمانوں کو دیکھیں تو قرآن کے بارے میں مسلمانوں نے یہی کیا ہے جو پچھلی قوموں نے اپنی کتابوں کے ساتھ کیا تھا۔ یہ کیوں کیا؟ بغیًا بینہم، یہ صرف، حالانکہ ان کے پاس صریح نشانیاں آ چکی تھی، بینات آ چکی تھی، یہ صرف اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اختلافات کا حل اللہ کی کتاب میں موجود ہے، لیکن اگر کوئی زیادتی کرنے پہ تول جائے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ ضرور قرآن بتائے کہ باپ مر گیا، اس کی وراثت میں اتنا اس کی مثلا بیٹی کا حق ہے، اتنا اس کے بیٹے کا حق ہے، ٹھیک ہے،
لیکن اگر بیٹے کا دل ہو کہ بہن کو نہیں دینا، اس کا حل پھر اللہ کے پاس آگے ہے۔ لیکن یہاں پر تو آزمائش ہی یہی ہے کہ اللہ نے جو سجیسٹ کیا ہے، تیرا دل کر رہا ہے میں زیادہ لے لوں اور اس کو نہ دوں، اس والا بھی لے لوں، تو خدا نے تو حل کر دیا کہ اگر انصاف چاہتے ہو تو اللہ کے نزدیک حق یہ ہے کہ تجھے اتنا حصہ ملے، تیری بہن کو اتنا حصہ ملے۔ اب تو چلاکی چلوکی لگا کے بہن کو پریشرائز کر کے بالآخر اس کو نہ دے۔ کسی جگہ پر میں نے یہ بات کی، چونکہ ماشاءاللہ مسلمانوں میں کفریات عام ہیں۔ کفریات کون سی؟ اللہ کی بات کو نہ ماننا، ویسے دین کے ٹھیکیدار ہیں، لیکن جب اللہ کے اپنے مفاد کے خلاف بات آتی ہے نہیں مانتے۔ تو ایک جگہ پر میں نے یہ بات کی اور پتہ چلا کہ وہاں پر یہ کام کافی سالوں نے کیا ہوا تھا، تو ان کو ایک بیچ میں کھلبلی سی مچ گئی، جیسے آپ چونٹے ہو کہ اس میں سوراخ میں پانی ڈالیں تو اندر سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے اچانک۔ تو آئیڈیا تو تھا کہ مجھے ایسا ہے یہاں پر، تو ایک صاحب آئے میرے پاس، کہتے ہیں اگر مثلاً کوئی بندہ بہن سے پوچھے جا کر کہ اگر آپ اپنی مرضی سے بھائی کو زمین دینا چاہیں اپنا حصہ، پھر تو مسئلہ کوئی نہیں۔ میں نے کہا مسئلہ کوئی نہیں، لیکن ایک کام اور بھی کرو۔ وہ بھائی جو بہن سے جا کے کہہ رہے کہ دل سے مجھے نا میری یہ والا حصہ معاف کر دو، اگر یہی بات پلٹ کے بہن بھائی سے کہے کہ تو دل سے اپنا والا حصہ مجھے دے کے معاف کر دے گا؟ تو بہن ہے، تم کیسی بہن ہوتی؟ یہ اسلامی معاشرے میں کہاں سے آیا؟ یہ ہندوؤں کی برکت سے آیا، اور اس عمل کے اعتبار سے پاکستان میں بکثرت ہندو پائے جاتے ہیں۔ شیعہ ہندو بھی پائے جاتے ہیں، بہنوں کا کھانے والے، اور بریلوی ہندو بھی پائے جاتے ہیں، وہ ہندو بکثرت پائے جاتے ہیں۔ ویسے جنت کے ٹھیکیدار ہیں سارے، لیکن جہاں پہ دنیا کے دو ٹکوں کا معاملہ آئے وہاں پہ اللہ کی آیات کو کچلنا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ آپ کو ذرا میں ایک تھوڑا سا اشتہار دکھاؤں قرآن میں سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جنہوں نے پڑھی ہوئی ہیں ان کو تو اتنا نہیں ہوگا، جنہوں نے نہیں پڑھی ہوئی یہ ذرا سن لیں۔ یہ کھا جانا کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، سنیں ذرا۔ سورۃ النساء میں آیت نمبر 11 سے وراثت کے حصے، کس کو کتنا حصہ ملے گا، کس کو کتنا حصہ ملے گا، تفصیلات ہیں، ابھی اس کا وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 میں پھر حصوں کی تقسیم ہے۔ اگر تمہاری بیویاں مر جائیں، ان کی اولاد نہ ہو تو تمہیں کتنا ملے گا، اگر بیویاں مرے اولاد ہو تو کتنا ملے گا، اگر شوہر مر جائے تو یہ سارا کر کے آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ نے جو خدا نے تقسیمات کی ہیں وراثت کے حصوں کی، ان کا لحاظ نہ کرنے والوں کو دھمکی لگائی۔ یہ ہوتا ہے منذرین، اللہ نے نبی بھیجے، انہوں نے کہا کہ نہیں کرو گے تو پھر یہ باتیں بھی قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، صرف میٹھا کھانے کی عادت نہیں ڈالو۔ مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے۔ اب ذرا دیکھیں یہ وراثت جب کوئی مر جائے گا تو کیسے تقسیم ہوگی، حصے وصے بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 13 سورۃ النساء میں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، پہلے خوشخبری پھر تک، یہ پہلے مبشرین والا بشارت۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مان اطاعت کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اللہ اسے
ایسی جنتوں میں داخل کرے گا تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ابد تک ان میں رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے عظیم کامیابی۔ فوز کہتے ہیں فائنل کامیابی کو، جس کے بعد پھر کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ فلاح کہتے ہیں ابتدائی کامیابی، فوز کہتے ہیں فائنل۔ فوز کا اللہ وہاں ذکر کرتا ہے جہاں فائنل کامیابی کا بتا رہا ہے، اور مولا نے بھی فائنل کامیابی کا اعلان کیا تھا جب ضرب لگی تھی، فزت ورب الکعبہ، یعنی علی صحیح و سالم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، فزت، توجہ فرما رہے ہیں۔ یہ تو ہے خوشخبری، اب دھمکی بہت خطرناک ہے، اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ آیت نمبر 14، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جس نے ان معاملات میں اللہ کی نافرمانی کھا گیا، بہنوں سے جا کے کہا کہ اگر تم نے حصہ نہیں دینا نا تو سمجھ لے میں مر گیا، تیرے کو مر ہی جا تو بہتر ہے۔ اتنا حریص ہے کہ اللہ نے جو تقسیم کی ہے وہ تقسیم تجھے پسند نہیں آئی، جو ہندو نے تقسیم کی ہے وہ تجھے سمجھ آ رہی ہے، اللہ کی تقسیم تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو حدود اللہ نے مقرر کی ہیں انہیں کراس کیا، يُدْخِلْهُ نَارًا، اسے اللہ کہاں داخل کرے گا؟ آگ میں۔ يُدْخِلْهُ نَارًا، کتنا اثر رکھے گا؟ خالداً فیہا، ہمیشہ میں۔ عجیب، خالداً فیہا، ہمیشہ وہی رکھے گا اس کو۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اس کو رسوا کرنے والا عذاب دے گا، اس کو رسوا کر دینے والا عذاب دے گا۔ اب جس نے بہن کا کھایا ہوگا نا، وہ کہے گا ہمیں کیا پتہ اس آیت کے پتہ نہیں کتنے میننگ نکلتے ہیں، ضروری تو نہیں جو مولانا حیدر صاحب نے بیان کیا وہی والا معنی ہو، قرآن کے 70 معنی ہوتے ہیں۔ بے ایمانوں نے بھی اس کو بڑا معنی بنایا کہ جو کام کرنا ہے اگر قرآن میں اس کے خلاف بات لکھی ہو، کہتے ہیں ہمیں کیا پتہ یہ معنی ہے یا نہیں۔ اللہ ان سب بے ایمانوں کو اکٹھا کرے کہ تم کہتے تھے کہ میری بات سمجھ میں، یہ کتنا کلیئر ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور ان کی حدود کو کراس کیا۔ شروع میں کیا کہا؟ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہے وراثت کے بارے میں۔ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جس نے ان حدود کو کراس کیا، يُدْخِلْهُ نَارًا، بھاویں جیڈا وڈا نمازی ہوئے تے عزادار ہوئے تے ماتمی تے پتہ نہیں بانی ہوئے، بہن کا کھا گیا، پھر کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ رشوت بیچ کر کے بیلنس کراتا ہوں، رب جب مولا حسین کو، پھر رب جانے تو مولا حسین جانے، مولا حسین کہے گا کوئی نہیں بہن تو کھا گیا ہے تو میرا ماتمی۔ احمد اپنی بے ایمانیوں کو ان پاکیزہ ہستیوں کے نام پہ جسٹیفائی کرنے والا، جو بھی بے ایمانی ہے، یہ والی بے ایمانی بھی بہت بڑی بے ایمانی ہے۔ کتنے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو کھا جائے۔ ایک سے میری بات ہو رہی تھی، کہتا ہمارے خاندان میں رواج ہی نہیں ہے بہن کو دے دے گا۔ سبحان اللہ، تمہارا خاندان کدھر سے آیا؟ کون ہے تمہارا خاندان جس میں رواج نہیں ہے؟ مسلمان ہو یا نہیں؟ یعنی اللہ کی واضح مقرر کردہ حد کے سامنے کہہ رہے ہیں ہمارے خاندان میں رواج کوئی نہیں۔ تمہارے خاندان میں پھٹکار اللہ ہے، تمہارے خاندان میں رواج کوئی نہیں، واضح اللہ نے فرمایا۔ واپس چلیں ہم جو آیت آپ کے سامنے بیان کرتے سورہ بقرہ کی 213، کیا فرمایا گیا اس میں فرمایا کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، نبیوں کے ساتھ اللہ نے کتاب نازل کی، بالحق، حق پر مبنی، جو اللہ کے نزدیک حق ہے کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے یہ کام،
لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ اللہ ڈیسیژن کر دے، حکم کرے ان باتوں میں لوگوں کے درمیان جس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ اختلاف کیا ہو گیا؟ بھائی سمجھ رہا ہے کہ بہن کو کیا ضرورت، اختلاف ہو گیا ہے، بہن کہ اچھا کی مجھے بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کیا ضرورت ہے، یہ اختلاف ہو، اس اختلاف میں کون فیصلہ کرے گا؟ اللہ فیصلہ کرے گا۔ اللہ نے کہا تیرا ادھر تیرا ادھر۔ لیکن کیا فرمایا؟ فرمایا کہ افسوس یہ کہ اس کتاب کے بارے میں اختلاف بھی انہوں نے کیا جن کو یہ کتاب دی گئی تھی زیادتی کرنے کی وجہ سے۔ یہ جو اپنے حد سے، اپنی حد سے تجاوز ہے، یہ چیز مجھے ملے، تیری نہیں بنتی، نہیں بنتی تو کیا ہوا، مجھے ملے، اسے کہتے ہیں بغیاً۔ بغاوت اسی سے، بغاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بغاوت عربی کا لفظ ہے، باغی، اصل معنی اس کا سن لیں، بغیاً بے غین، یہ باغی کہتے ہیں اس کو۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی خواہش میں، کسی چیز کی چاہت میں حد کو کراس کر جائے، حد سے بڑھ جائے، اسی سے بغاوت یہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سارے اختلافات کا حل تو میں نے ایسے اصول بتا دیے اپنے قرآن میں کہ اختلافات کا حل تھا، لیکن یہ بغیاً بینہم کا کیا کروں؟ اسے پتہ ہے میری کرسی نہیں بنتی، کہتا نہیں میرا دل کرتا ہے میں نے بیٹھنا ہے، چاہے مجھے بندہ مارنا پڑے، چاہے مجھے بندے مارنے پڑے، چاہے رشوتیں دینی پڑے، چاہے جھوٹ بولنے پڑے، اس کرسی پہ میں نے بیٹھنا ہے۔ اللہ کہتا بیٹھ جا، پھر آنا میرے پاس، ہمیشہ تو نہیں بیٹھے گا نا، دنیا کی کرسیوں پہ کوئی بھی ہمیشہ نہیں بیٹھتا، جو بیٹھتا ہے بالآخر اترتا ہے نیچے، اور جاتا کس کے پاس ہے؟ جس کی نافرمانی کر کے بیٹھا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہاں پر کیونکہ ذہن میں آ گئی ایک اور چیز بھی آپ کو ذکر کر دوں، اس کو سمجھیے گا۔ بنو امیہ نے کیا کیا؟ اپنی ساری 2 نمبریاں اللہ پہ ڈال دی۔ بنیاد کس بات کو بنایا؟ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، بات تو صحیح، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ ہلتا ہے یا پتہ نہیں ہلتا؟ نہیں ہل سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یزید لعین پلید نے جب قافلہ اس کے سامنے دربار میں حاضر تھا، کیا پڑھا اس نے؟ آیت پڑھی قرآن کی، صلوات پڑھے ذرا محمد والے محمد۔ مشہور و معروف آیت ہے، پڑھ رہا کون ہے؟ یزید۔ اب دیکھیں قرآن مجید کے ذریعے دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے، اور قرآن مجید کی بات سے اگر کوئی دھوکہ دینا چاہ رہا ہو تو کون دھوکہ نہیں کھائے گا۔ اب یہ ایک آیت ہے، آپ سب نے سنی ہوئی ہے، یہ یزید نے تلاوت کی تھی اپنے درباریوں کے سامنے یہ کہنے کے لیے کہ اللہ نے جو دیا مجھے دیا ہو۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ یزید نے پڑھی، اے اللہ، اے سلطنت کے مالک، مالک الملک، اصلی مالک تو ہے، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، پھر تو یہ بادشاہ جسے چاہے عطا کرتا، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، جس سے چاہے چھین لیتا، وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، خیر صرف تیرے ہاتھ میں، کنٹرول خیر کا جسے دے جس سے دے تیرے ہاتھ میں ہے، اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب آیت جو بات کہہ رہی ہے، جو ظاہر نظر آ رہا ہے وہ تو ایسا ہی ہے جیسے یزید کہہ رہے ہیں، توجہ فرمائیں، ظاہر کیا ہے؟ ظاہر یہ ہے کہ
مولا علی سے حکومت بالآخر، البتہ اس طرح تو نہیں ہم کہیں، امام حسن علیہ السلام سے حکومت چلی گئی، امیر شام کو حکومت مل گئی، امیر شام کے بعد یزید کو حکومت مل گئی۔ اے اللہ تو جسے چاہتا ہے بادشاہ دے دیتا ہے، بات تو بنتی ہے، سمجھے گا اس بات کو، تاکہ اس جیسے اور بھی بہت سارے سوالات انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں حل ہو جائیں۔ تنزع الملک ممن تشاء، تو جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، یعنی کہہ رہا تھا کہ تم سے حکومت اللہ نے چھینی ہے، میں نے تھوڑی کی۔ تو عز من تشاء، اللہ نے مجھے عزت دی ہوئی، تو ذل من تشاء، نعوذ باللہ تمہیں اللہ نے ذلیل کیا، میں تو نہیں۔ کیا خیال ہے اس کے بارے میں، کیا جواب ہے اس کا جواب قرآن میں۔ اللہ تبارک و تو اس کرسی تک جس پہ بیٹھ کے یہ آیت پڑھ رہا ہے، تو اس کرسی تک پہنچا ہے اللہ کے قانون کی اطاعت میں رہتے ہوئے یا اللہ کے قانون کو پامال کر؟ توجہ فرمائیں، دو طریقے ہیں نا، ایک ہے جائز وسائل سے جائز معیارات کا لحاظ رکھتے ہوئے کوئی جا کے کرسی اقتدار پہ بیٹھ جائے، وہ اصول وہ بنیادیں جو قرآن نے جو سنت رسول نے بیان کی ہے۔ لیکن ایک دفعہ آئے بندہ 1000 بندہ قتل کر کے جھوٹ بول کے زبردستی دھمکیاں دے کے چڑھ کے بیٹھ جائے اور پھر بیٹھ کے آیت پڑھے قل اللہم مالک الملک، تو فرعون بھی پڑھ سکتا ہے، یہی آیت فرعون بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں۔ اچھا اب یہ نہیں کہ فرعون اللہ کو نہیں مانتا تھا، فرعون بھی اللہ کو مانتا تھا، لیکن کہتے ہیں زمین پہ اللہ نے مجھے رب بنا دیا، اختیارات مجھے سونپ دی۔ توجہ فرمائیں، جو اگر یزید پڑھ سکتا ہے یہ آیت تو ذرا آپ پیچھے لے جائیں ہسٹری کو، فرعون بھی پڑھ سکتا ہے، نمرود بھی پڑھ سکتا ہے، چونکہ جو بھی تخت پہ بیٹھا تو ہے نا۔ جواب کیا ہے اس کا آپ کو، تاکہ نمبر بتا سکوں، یہ جو میں نے قل اللہم والی آیت پڑھی ہے، یہ آیت نمبر 26 ہے سورہ آل عمران کی۔ ایسے نمبر بتانے کا اتنا خاص فائدہ کوئی نہیں ہوتا، چونکہ پبلک اتنی انٹرسٹڈ نہیں ہوتی کہ بعد میں جا کے دیکھے بھی، اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، یہیں پہ جتنا تھوڑا بہت سن لیا۔ تو سورہ ایک دن آئے گا، اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ امام کے ظہور سے پہلے، البتہ اس سے پہلے ظہور بھی مشکل ہے، کیونکہ جو قرآن کی اتنی بے قدری کر رہے ہیں انہوں نے امام کے ساتھ کیا کرنا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ثقلین میں سے ایک رول رہا ہے ان کے پاس، دوسرے کی دعائیں مانگ رہے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ جب یہ جو ان کے پاس چیز ہے اس کی قیمت کا ان کو اندازہ ہو جائے گا، اس کے بارے میں رویہ ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر میں اس کو بھی بھیج دوں گا کہ جو آخری ذخیرہ ہے سلسلہ امامت کا۔ لیکن اگر قرآن ہی رول رہا ہو تو پھر اس کو بھی رولانا ہے، جیسے پہلے 11 رول گئے۔ تو یہ آیت نمبر 26 تھی۔ اگلی آیت جو آپ کے سامنے پڑھ لیں وہ سورہ آل عمران کی ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ولا آیت نمبر 178۔ اب اس آیات کے مقام کو سمجھیں، کون سی آیت کس مقام کی، خود آیت بتا رہی ہوتی، لیکن جو آگے والا اگر فہم صحیح نہ رکھتا ہو تو وہ یہی سمجھ رہے تھے واہ اللہ نے یزید کو تخت پہ بٹھا دیا، اللہ جنوں چاہے عزت دے دے، اللہ جنوں چاہے ذلیل کر دے۔ سمجھ رہے تھے کہ خاندان رسول کو نعوذ باللہ اللہ نے ذلت دی تھی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 178، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے ہمارے قانون کی خلاف ورزی اختیار کی ہے، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے، ہرگز یہ گمان نہ کریں، کیا گمان نہ کریں، انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے لیے کوئی خیر ہے۔ تو مجھے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ خبردار فرما رہا ہے، وہ لوگ جو میری نافرمانی کر کے سمجھ رہے ہیں کہ بڑا مولا کا کرم ہے، ہرگز گمان نہ کریں کہ انما نملی لہم، یہ جو میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں اور وہ آگے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کمائیاں کر رہے ہیں، بڑے اقتدار پہ قبضے کر لیے ہیں،
کہ یہ خیر لہم، ان کے لیے خیر ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، میں انہیں ڈھیل اس لیے دے رہا ہوں تاکہ یہ گناہ میں اور زیادہ آگے بڑھ جائے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے وہی لفظ آیا جو وہ وراثت کھانے والے کے لیے آیا تھا، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب۔ جو سمجھ رہے ہیں اللہ کی نافرمانیاں کر کے چیزوں کو ہاتھ میں لا رہا ہے، اپنے حاصل کر رہا ہے، اور سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے کرم کیا ہوا میرے اوپر۔ یہ ہمارے معاشرے میں کئی ایسے ھذا من فضل ربی والے، سنایا تھا آپ کو، میں نے نہیں سنایا تھا کہ ایک دن ابلیس سخت غصے میں بپھرا ہوا، ایسے دھواں نکل رہا اس کے ناک منہ میں سے، تو اس کے چیلوں نے کہا کہ آپ اتنے غصے میں، خیر تو ہے، آپ کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا۔ اس نے کہا ایک خبیث کو میں نے حرام خوری سکھائی، میں نے اس کو ظلم کرنا سکھایا، میں نے اس کو سارے طریقے بتائے، بھوکا مر رہا تھا بدبخت، اور اب اس نے ایک محل بنایا، اور جب بنا دیا اوپر میرا نام لکھنا تھا، لکھ دیا ھذا من فضل ربی۔ اب سمجھے ھذا من فضل ربی کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا دوسرا ورژن ہے مولا کا کرم ہے، مولا کا کرم۔ شراب سمگلنگ کی کلیئر کروا رہا تھا، پکڑا گیا۔ اب مسجد میں مولانا کو چٹ بھیج رہے ہیں، ایک مشکل مومن مشکل میں گرفتار ہے، مومن مشکل میں گرفتار ہے، شراب کلیئرنس کرنے کے کیس میں پھنس گئے۔ ایک مومن مشکل، یہ سب میں پائے جاتے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، ہر جگہ پائے جاتے ہیں، شیعوں میں، سنیوں میں، امت کا اجماع ہے بے ایمانیوں پر، تبھی یہ حالت ہوئی۔ تو کہہ رہے دعا فرمائیں کہ مولا حسین کے صدقے مومن کی مشکل ہے، مولا حسین لعنت کرے اس پر، یہ مومن کہاں سے بنا دے رہا ہے؟ کہہ رہے مولا حسین کے صدقے اس کی مشکل حل ہو۔ اس قدر ذہن میں دین کا تصور غلط بات ہے کہ کھلم کھلا اللہ کی واضح نافرمانی کر رہے اور اس میں پھنس گئے، اور اس سے نکلنے کے لیے کہہ رہے کہ میرے لیے دعا کر۔ ہاں، یا تو تجھے اگر شرم ہے تو توبہ کر، جس اللہ سے تو دعا منگوا رہا ہے اس اللہ نے منع کیا اس کام سے۔ جس مولا حسین کا تو صدقہ وسیلہ بنا رہا ہے اس مولا حسین نے شرابیوں کے خلاف قیام کیا ہوا تھا۔ تو کتنا بے حس انسان ہے اور بے شرم انسان ہے کہ بجائے وہ حرکت چھوڑنے کے کہتا ہے ان کے صدقے میرا کام ہو۔ ٹھیک ہے، اب دوسرے مسالے میں اپنے اپنے سٹائل۔ ایک سلوات پڑھ لیجیے محمد والے۔ تو بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اگر خدا کی نافرمانی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے مولا کا بڑا کرم ہے، مولا کا کرم نہیں ہے، مولا یہ کہہ رہا ہے میں تجھے ڈھیل دے رہا ہوں تاکہ تو اور غرق ہو جائے۔ تو نے اتنی بدماشی کی ہے کہ اب میرا دل بھی نہیں ہے کہ تو واپس آئے۔ یہ بڑی خطرناک سٹیج ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان جب بھٹکنے لگے نا، خدا جھٹکا دیتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ کچھ ہو گیا کہ انسان دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں آئے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، دعا مانگے، دوبارہ توجہ ہو جائے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ لیکن جب اللہ دیکھتا ہے نا میں بار 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 اس کو چانس دے رہا ہوں لیکن یہ تو تلا ہوا ہے بدماشی، تو پھر یہ والی سٹیج آتی ہے کہ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ گناہ میں اور زیادہ غرق ہو جائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب۔ میرے مولا علی نے فرمایا، میرے آپ کے سب کے ساری بشریت کے، نہ صرف شیعوں کے، اہل سنت کے سارے انسانوں کے مولا علی علیہ، کیونکہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو رسول اللہ تو سب کے مولا ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو جس کے رسول اللہ مولا اس کے مولا علی علیہ السلام مولا، تو ساری بشریت کے۔ شیعہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس رائٹس ہیں صرف ایکسکلوسو، کوئی دوسرا مولا علی کے رائٹس نہیں رکھتا، تو ساری بشریت کے مولا ہیں۔ وہ میرے مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تجھے پے در پے نعمتیں دے رہا ہو اور تو پے در پے اس کی نافرمانیاں کر رہا ہو تو پھر خبردار ہو جا، اللہ تیرا گھیراؤ کر۔ پھر یہ مت کہ مولا کا بڑا کرم ہے، پھر تو اس سٹیج پہ چلا گیا ہے
کہ جہاں اللہ پھر گھیرنا شروع کرتا ہے، ایسا کہ بندہ بچ کے نہ نکلے۔ بچتا کیسے بندہ اللہ کے عذاب سے؟ توبہ سے، ٹھیک ہے؟ توبہ بندہ تب کرتا ہے تھوڑا جھٹکا لگے، اللہ کہتا ہے فرشتوں سے اس کو جھٹکا لگنے ہی مت دو، اس کو اور ایسا۔ بعض اوقات جب بندہ دیکھتا ہے نا پاکستان میں بعض سیاستدانوں کو، بعض بیوروکریٹس کو کہ وغیرہ وغیرہ جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے، قومی خزانہ لوٹا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی وہ پاکستان کیا، دبئی کیا، مثلا فلان کیا، انگلینڈ کیا، پتہ نہیں کہاں کہاں چیزیں دی ہوئی۔ ایک بندہ جس کا اس سے کوئی تعلق، جس نے کانسیپٹ اللہ سے نہیں لیے، وہ کہتا ہے یار دیکھو اتنا ظلم بھی کر دیں پھر بھی اللہ کا کیڑا کرم ہے نا۔ دنیا دار بندہ کیا کہتا ہے کہ اللہ کا ان پہ کتنا کر، اللہ ان کو پکڑتا کیوں نہیں؟ اللہ نے جواب دیا ہوا ہے کہ میں ان کو یہ اس سٹیج پہ چلے گئے ہیں کہ میں چاہتا ہی نہیں کہ یہ اب جیتے جی توبہ کریں، ٹھیک ہے؟ لہٰذا لیکن اللہ زبردستی تو توبہ سے نہیں روکتا، ہاں ماحول وہ بنا دیتا ہے، اختیار سلب نہیں ہوتا، توبہ کر سکتا ہے، لیکن ماحول ایسا بنا رہے کہ وہ بندہ توبہ کی طرف توجہ نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے اور ہاتھ دھو لو بہتی گنگا سے، اور لوٹ لو اور کھا لو، کرم ہی کر لو۔ تو اس کا معنی سمجھے، یزید کے اس آیت پڑھنے کا معنی بھی انشاءاللہ واضح ہے۔ اور یہ جو کہتا ہے اللہ کا کرم ہے، اور بیچارہ کوئی غریب کسی حرام خور کی چمک دمک کو دیکھ کے کہتا ہے یار کتنا اللہ کا اس کا کرم ہے، سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو حرام طریقے سے حاصل کی ہے چیز وہ اللہ کا کرم نہیں ہے، بلکہ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل ہے، چاہے 61 ہجری کے یزید کو ہو، اور چاہے آج کے یزید کو ہو، اور چاہے آئندہ آنے والے یزیدوں کے لیے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور ان میں اختلاف بھی انہوں نے کیا، 213 پہ سورۃ البقرہ کی 213 پہ واپس آ گیا، اس میں اختلاف بھی ان لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، حالانکہ ان کے پاس صریح نشانیاں آ چکی تھیں، بینات، واضح چیزیں آ چکی تھیں۔ یہ صرف اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ حصہ آیت کا واضح ہوگا کہ اختلاف کا حل اللہ کی کتاب میں ہے، اصول بتا دیں اس طرح حل ہو جائے گا، لیکن اگر تم زیادتی کرنے میں ہوتے ہو پھر کیا حل؟ پھر ایک زیادتی کرے گا، دوسرا پھر اس کو تکلیف ہوگی، وہ کھڑا ہوگا، اس طرح معاشرہ خراب ہوتا جائے گا ظلم کی وجہ سے۔ ورنہ بذات خود اختلاف بری چیز نہیں، اختلاف انسان کی رائے میں ہوتا ہے، انفارمیشن علم کی سطح مختلف ہوتی ہے، اس لیے بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ دو ڈاکٹروں میں اختلاف ہو جاتا ہے، ایک کہتا ہے پہلے یہ مریض بڑا پیچیدہ اس کا مسئلہ ہے، ایک کہتا ہے پہلے یہ والا سٹیپ کرنا چاہیے، دوسرا کہتا ہے پہلے یہ سٹیپ کر، تیسرا کہتا ہے نہیں وہ تیسرا سٹیپ پہلے کرو۔ مسئلہ اختلاف اس کا مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ تینوں چیرنے پھاڑنے پڑ جائے اکٹھے، تینوں کہے جو میرے ذہن میں آیا میں نے مریض کے ساتھ وہی کرنا ہے، تو مریض کا پھر اللہ ہی حافظ۔ تینوں لڑ رہے ہو، مریض مرنے والا ہے، تینوں ڈاکٹر اپنی اپنی زور آزمائی کر رہے ہو، یہ ہوتا ہے بغیاً بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے زیادتی کے ساتھ کوئی چیز حاصل کر لینا، آگے بڑھ جائے۔ آگے بڑی خوبصورت بات ہے، باتیں تو ساری خوبصورت ہیں، لیکن جو اگلی بات ہے وہ عرض کرنے لگا۔ جب یہ اختلافات ہوئے ان میں تو آیا سب کا بیڑا غرق ہو گیا، یا کچھ تھے جن کی اللہ نے رہنمائی کی؟ اختلافات جب ہوتے تھے یا اختلافات جب ہوتے ہیں تو کون سے لوگ ہیں جن کی اختلافات میں اللہ ہدایت کر دیتا ہے کہ اختلاف تو ہو گیا ہے، زیادتیاں کچھ لوگ کر رہے ہیں، تم نے کیا رویہ اختیار کرنا ہے؟ ٹھیک ہے نا، نہ یہ کہ تم نے بھی کوئی چیز ہاتھ میں پکڑ کے، وہ شعر کو بولنا مناسب نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جج نے دو بندوں سے پوچھا، بھائی ایک بندے سے پوچھا کہ یہ دونوں جو کرسیاں لے کے لڑ رہے تھے، آپس میں مار رہے تھے، تو تو نے انہیں چھڑوانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اس نے جواب میں کہا جج صاحب کمرے میں دو کرسیاں تھیں، تیسری کرسی کوئی نہیں تھی۔
اگر تیسری کرسی ہوتی تو میں بھی ہاتھ میں پکڑ کے ان کو چھڑوانے کی کوشش کرتا، یعنی جو کام یہ کر رہے تھے میں بھی وہی کرتا۔ کن کو اللہ ہدایت کرتا اور کن کو ہدایت نہیں کرتا؟ کہ اس اختلاف میں وہ نہ اللہ کی ناراضگی والی طرف چلے جائیں، بلکہ وہ راستہ اور روش اختیار کرے اختلافات میں کہ جو اس موقع پر اللہ کی رضا والی روش ہے۔ اختلاف نہ حل کر پائیں چونکہ دوسری طرف زیادتی کر رہی ہے، وہ ظلم کر رہے یہ حق پر ہے، اب کیا کریں؟ اللہ نے کن کی ہدایت فرمائی، کن کی ہدایت فرماتا ہے؟ توجہ کرو، فرمایا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو اللہ نے ہدایت کر دی ان لوگوں کی جو ایمان والے تھے۔ بس اختلافات میں جو غلط روش والے ہوتے ہیں وہ اس آیت کے مطابق کچھ نہ کچھ بے ایمان ضرور ہوتے ہیں، ورنہ اللہ کے لفظ بڑے قیمتی ہیں۔ ایمان سبب بنے گا، صحیح روش اختیار کرے گا بندہ، چونکہ اپنے جذبات سے نہیں ایکٹ کرے گا بلکہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرے گا اور دیکھے گا یہاں پہ اللہ کی رضا کس میں۔ مثال دوں آپ، اس کی سب سے بڑی مثال مولا علی علیہ السلام ہے۔ آپ کے خیال میں کیا جذبات تھے مولا کے رسول اللہ کے بعد؟ جی معلوم ہے نا، لیکن آیا کوئی جھوٹی روایت بھی دکھائے کہ کہیں پر مولا علی نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے امت رسول اللہ مولا کی زندگی میں ٹکڑوں میں بٹ گئی؟ بنا سکتے تھے، آفر کیا گیا مولا کو آپ حکم دیں۔ ایک نے آ کر آفر کی، ابو سفیان آ کر آفر کی کہ یہ آپ کا حق ہے خلافت، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مدینے کی گلیاں گھوڑ سواروں سے بھر دوں گا آپ کی حمایت میں۔ پتہ کیا جواب دیا مولا نے؟ جواب دیا انہی گھوڑ سواروں سے بھرے گا جنہیں آج سے پہلے رسول اللہ کے خلاف استعمال کرتا تھا۔ تو کون سے گھوڑ سوار ہے تیرے پاس؟ آج سے پہلے یعنی اس زمانے سے فتح مکہ سے پہلے ساری کی ساری انرجیز تیری کس کے خلاف استعمال ہوتی؟ رسول اللہ کے خلاف، اسلام کے خلاف۔ حالانکہ ایسے موقع پر تو بندہ کہتا ہے کافر بھی آ کے حمایت کرے تو حمایت جمع کرو اور طاقت پیدا کرو، لڑ پڑو، لیکن مولا علی میں دوسروں میں فرق کیسے ہوگا؟ نہیں کیا۔ یہ اللہ کیا ہے؟ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، جب اختلاف ہوا تو جس چیز میں اختلاف ہوا تھا اس معاملے میں اللہ نے اپنے حکم سے ان کی ہدایت کر دی کہ تمہیں کیا کرنا ہے جو صاحب ایمان تھے۔ یہ صاحب ایمان جو گروپ ہے نا، اس میں سب سے اوپر رسول اللہ خود ہے۔ رسول اللہ بھی مومن ہے، ٹھیک ہے؟ سورۃ البقرہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من رب، ایمان لایا ہے رسول اس پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پہ نازل ہوا، والمؤمنون، اور پھر مومنوں کا ذکر، کل آمن باللہ، ہر ایک رسول بھی اور اس کے فالورز بھی، ہر ایک ان میں سے ایمان لایا، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر۔ آیت کو ہم تمام کریں، کل انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو اللہ نے ہدایت کر دی ان کی جو ایمان لائے تھے ان باتوں میں جس میں اختلاف ہوا تھا، اپنی طرف سے
حق کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اور آخری جملہ اس آیت کا کیا ہے؟ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں اس جملے میں اور اس سے پچھلے والے جملے میں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کن کے بارے میں چاہتا ہے کہ ان کی ہدایت ہوتی ہے۔ ان کی ہدایت ہوتی ہے جو صاحب ایمان، اپنے ایمان کی حدود کو کراس نہ کرے۔ جتنے مرضی فتنے آ جائیں، اللہ کہہ رہے ان کی میں ہدایت کر دیتا ہوں کہ تم نے کیا کرنا، تم نے کیا روش اختیار کرنی ہے، یہ کر دیتا ہوں۔ اور اگر کوئی اس معیار پہ پورا نہ اترے، اپنے چکروں میں ہو، تو پھر وہ یاد رکھے کہ صراط مستقیم میری چاہت سے ملتی ہے، میری چاہت سے ہٹ جانے والے کو صراط مستقیم نہیں ملتی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اسی آیت کریمہ میں جو بعثت کا ذکر ہوا اس کا معنی بیان کروں گا۔ نبی خوشخبری دیتے ہیں، وہ خوشخبری کس چیز کی ہوتی ہے؟ آیا فقط آخرت کی ہوتی ہے یا دنیا کی بھی ہوتی ہے؟ اور جو نبی خبردار کرتے ہیں فقط آخرت میں خبردار کرتے ہیں برے نتیجے نکلیں گے، یعنی دنیا میں برے نتیجے دیکھ لو، یہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالیٰ عرض کریں گے۔ اور اصلاً نبوت کی، وحی کی انسان کی عقل کے ہوتے ہوئے ضرورت ہے بھی یا ضرورت ہی کوئی نہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو اس سلسلہ گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ یہ بھی آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں، اس سے مربوط اگر سوالات ذہن میں آئیں یا بات کوئی واضح ذہن میں یعنی واضح نہ ہوئی ہو، تو آپ سوال اپنا لکھ سکتے ہیں اور وہ انشاءاللہ یہاں کی انتظامیہ کے ذریعے وہ تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور سوال ضرور کریں، سوال ضرور کریں، صرف سنا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو سوال کرنا ہوتا ہے یہ انسان کی سمجھنے کی توفیق بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ ایک تو سوال کرتا ہی وہی ہے جو بات کو سمجھ رہا ہو، اور وہاں پہ جو بات سمجھ نہیں آتی سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو جس کے اوپر سے باؤنسر جا رہے ہیں اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ صرف بیٹھا ہوا ہے کہ ثواب مل رہا ہے یہاں بیٹھنے سے، ٹھیک ہے نا، اور بس وہ ثواب کی روٹین۔ تو انشاءاللہ سوال جو ذہن میں آئے وہ سوال ضرور کیجیے گا تاکہ یہ باتیں مزید انشاءاللہ مفید واقع ہو سکیں۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔ 21 سفر کا دن آج گزرا، کل 40 امام حسین علیہ السلام تھا۔ 40 کے بارے میں مختلف روایات ہیں، اختلافات ہیں، لیکن بالآخر اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت اطہار کا جو قافلہ تھا، امام حسین کے فرزند ہو سید سجاد یا امام کی بہن بی بی زینب ہو، بی بی ام کلثوم ہو، اتنا تاریخ میں ضرور ملتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد 40 پر یہ کربلا میں آئے۔ تو اسی حوالے سے ایک دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سادات کا یہ قافلہ امام حسین کی اور شہدائے کربلا کی قبروں کی زیارت کے لیے، تصور کیجئے جب کربلا کے نزدیک ہو رہا ہوگا تو وہ ہستیاں جو 10ویں محرم کے دن کربلا میں موجود تھیں اور اب دوبارہ کربلا کی طرف جا رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں کیا کیا تصورات آ رہے ہیں، 10ویں محرم کے دن کیا کیا واقعات پیش آئے۔ بی بی زینب کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ میرے بھائی کون سا وقت تھا کہ میرا بھائی حسین آخری مرتبہ مجھ سے الوداع کر رہا تھا اور اپنی امانتیں میرے سپرد کر رہا تھا،
اور مجھ سے کہہ رہا تھا بہن زینب حسین کا سفر کربلا میں ختم ہے، آپ کا سفر اب یہاں سے شروع ہے۔ آپ نے یتیموں کی بھی حفاظت کرنی ہے، آپ نے سجاد کی بھی حفاظت کرنی ہے، آپ نے بیواؤں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اور نہ صرف یہ، کربلا میں جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں، چاہے آپ کو بازاروں میں جانا پڑے، چاہے درباروں میں جانا پڑے، چاہے بھوک اور پیاس برداشت کرنی پڑے، بہن زینب کربلا کا پیغام ساری دنیا کو پہنچانا ہے۔ بی بی کو یاد آ رہا ہوگا کربلا کی سرزمین کے قریب آتے آتے، روایات میں یہ ملتا ہے کہ تین دن سادات نے قیام کیا ہے کربلا میں، اور 3 دن کے بعد مولا سجاد نے حکم دیا کہ اب سفر کی تیاری کی جائے، کیونکہ مولا سجاد یہ دیکھ چکے تھے کہ اگر مزید ان کو یہاں رہنے دیا گیا تو شاید باقیوں کی قبریں بھی یہی کربلا میں بن جائیں۔ جو قبروں پر عزاداری کرتے ہوئے اور روتے ہوئے اور اپنے شہداء کو یاد کرتے ہوئے مناظر دیکھے جا رہے تھے، سید سجاد نے حکم دیا کہ اب ان قبروں سے الوداع کیا جائے اور مدینے کی طرف واپسی اختیار کی جائے۔ عزاداروں، کسی مقتل میں لکھا گیا کہ بی بی زینب آخری الوداع کے لیے حسین کی قبر پر آئیں، دونوں ہاتھوں سے بھائی کی قبر کو آغوش میں لیا اور ایک مرتبہ پھر الوداع کہا۔ شاید بی بی کو وہ الوداع بھی یاد آیا ہو جو 11ویں محرم کے دن جب اسیروں کو کربلا میں پڑی شہداء کی لاشوں کے درمیان سے گزارا گیا تھا۔ ان اسیروں نے خدا کی قسم دی تھی ان لعینوں کو کہ ہمیں کوفہ لے جانے سے پہلے ایک مرتبہ اس جگہ سے گزارو، ہم اپنے پیاروں کی آخری مرتبہ زیارت کر لیں۔ اب مقاتل میں لکھا گیا کہ جب اس قافلے کو وہاں سے گزارا گیا، جب ان بیویوں نے اپنے عزیزوں کی لاشیں دیکھی، ایک دفعہ سواریوں سے خود کو نیچے گرا دیا، اپنے عزیزوں کی لاشوں پر پہنچی۔ خدا جانے، خدا جانتا ہے کون سی نشانی سے بی بی زینب نے حسین کی لاش کو پہچانا ہوگا۔ اپنے بھائی کی لاش کے پاس آئی، حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہی ہیں، یہ وہی حسین ہے جو دوش رسالت پر سوار ہوا کرتا تھا۔ اپنے بھائی کی پامال بے کفن لاش کو دیکھا، حسرت سے دیکھا اور ایک مرتبہ رخ مدینے کی طرف کیا اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا جدہ، اے ہمارے جد آپ پر اللہ کا سلام، اے اللہ کے رسول آپ پر اللہ کا سلام، ذرا دیکھیے تو صحیح آپ کے حسین کا کیا حال کیا ہے۔ آپ کا کلمہ پڑھنے والوں نے یا رسول اللہ یہ وہی حسین ہے نا جس کے بوسے لیتے ہوئے آپ تھکتے نہیں تھے، یا رسول اللہ جس گردن کے آپ بوسے لیتے تھے اس گردن کی رگوں سے خون جاری ہے۔ اور مقاتل نے لکھا کہ ایک آخری مرتبہ الوداع سے پہلے بی بی زینب بھائی کی لاش پر جھکی اور وہ کٹی ہوئی رگوں پر اپنے لبوں کو رکھا اور ایک آخری بوسہ دیا اور یہ کہہ کر چل پڑی کہ بھیا حسین یہ کہہ کر بہن کو ساتھ لائے تھے کہ جب تک یہ سفر ہے بہن بھائی اکٹھے رہیں گے، لیکن بھیا حسین خود کربلا کا انتخاب کر لیا اور زینب کو اکیلا کوفہ و شام بھیج رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔